میں اپریشیٹ کرتا ہوں میڈیا پرسن کو اور میڈیا کے ان کے جو اخباروں کے کہ انہوں نے وہ جو پہلے خاص ایک مقام کو دیا جاتا اس طرح کی خبروں کو، اب وہ پہلی بات ہے کہ اس کو بہت انہوں نے بیک گراؤنڈ میں لے گئے اور انہیں بھی احساس ہوا ہے کہ ہم سب نے فائٹ کرنی ہے، اور اب دن بدن لوگوں میں جو کہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کو نہ خاص طور پہ کوئی کوریج دی جاتی ہے خاص سوائے ایک دو جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے جو ان کے وہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو جنرل پبلک کو پذیرائی ملتی ہے۔ سر یہ جو نام بدل اور کالعدم تنظیموں کی جانب سے ریلیاں اور جلوس بڑے بازار میں نکالی جاتی ہے اور کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دل آزاری پر مبنی نعرے لگائے جاتے ہیں، تو اس طرح کی موومنٹ کو روکنے کے لیے صوبائی حکومت کے پاس کیا پالیسی ہے؟ یہ چیز کی بالکل کلیئر پالیسی ہے کہ کوئی بھی شخص قانون ہے کہ آپ کسی فرقہ واریت کے ہو، لسانی کے حوالے سے وہ ہو، اگر کوئی ہیٹ مٹیریل یا کوئی اس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں تو اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے خلاف FIR ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ باقاعدہ طور پر نام بدل کے کرنا اب یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے کہ کسی کو اگر آپ نے پروسکرائب ڈکلیئر کرنا ہے یا اس آرڈرش کو بین کرنا ہے تو وہ فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے، صوبائی لیول پہ یہ چیز ٹیک اپ نہیں کی جاتی، یہ فیڈرل اس کے پرویو میں آتا ہے، تو وہ اپنا نام بدل لیتے ہیں، آپ ایکس رکھتے ہیں وہ وائی پہ آ جاتے ہیں، وائی رکھتے ہیں وہ زیڈ رکھ لیتے ہیں، اپنا کر لیتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ تقریباً کوئی 10 سالوں میں وہ ٹرینڈ جو کہیں پہ KPK اور پنجاب میں تھا وہ وہاں پہ ڈیڈ ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ بلوچستان کی کچھ علاقوں میں آنے کی اس پہ انفلوئنس پہ ہوا ہے، لیکن وہ بھی جو انفلوئنس انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی تھی وہ خود بخود کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی صرف وجہ یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہوگی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں میں اویئرنیس آ جائے گی وہ اسٹیٹ جتنا اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرتی رہے گی، حالانکہ اسٹیٹ کو اس سے زیادہ ریس ہوتا ہے، ہمارے لوگوں نے بڑی پولیس ہو، لیویز ہو، چاہے FC ہو، وہ اپنی شاخیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی، لیکن ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، کیونکہ اس لیے کہ اسٹیٹ کا کام لا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن ان تنظیموں کو جب باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو وہ ان کو آکسیجن کا کام دے دیتی ہے، تو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی جب ہمارے حالات انشاءاللہ اور بہتر ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے اقدامات سے، تو وہ تنظیموں کے جس طریقے سے ان کو بلیک منی کو روکا جائے گا، جس طرح ہنڈی کے کاروبار کو روکا جائے گا، جس طریقے سے ہم نے ڈیلز بنائے ہوئے ہیں مختلف ایریے یعنی پاکستان سے اکراس دا بارڈر، چاہے وہ کسی بھی تنظیم کو، ان کو وہاں کی گورنمنٹ سے مل کے ان کو ختم کیا جائے گا، تو اس پہ بہت بہتر افیکٹ ہوگا، کیونکہ اس کو ٹرف وار کے طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے زمین کو کہ مختلف قومیتوں کو لڑوانا، مختلف سیکٹ کے حوالے سے کروانا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو یہاں کے رہنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی یہاں تفریق ہے ہی نہیں۔ سر عوام کو سماجی بنیادی انصاف فراہم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ پولیس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس کو میسر بنانے کے لیے تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان جو فقدان ہے اعتماد کا اس کو بحال کرنے کے لیے کوئی پالیسی یا کوئی ڈیجیٹل سسٹم، جس طرح کے ہمارے خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے کہ FIR آپ کمپیوٹرائز جو ہے وہ درج کریں گے تاکہ لوگ جھوٹے FIR جھوٹے مقدمات سے بچ سکیں، اور پولیس میں جو کالی بیڑیاں ہیں ان کے خلاف آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی ماڈرنائزیشن بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں آبادی کی لحاظ سے تو ٹوٹل 8.5 ملین ہماری آبادی ہے، اور جو یہاں سوسائٹی ہے وہ موسٹلی جو رورل ایریا کی وہ ٹرائبل سوسائٹی ہے، تو اس میں شاید FIR کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اربن سینٹرز بھی یس FIR کی، وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون مارنے والا ہے، کون مرا ہے، کون ہے، تو وہ اپنے اسکول کے، لیکن بہرحال وہ اسٹیٹ کو اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ بے شک ٹرائبل بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس میں ماڈرن پہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کوئٹہ کا یہ پہلا ہے پاکستان میں کہ جس کو ہم لانچ کر رہے ہیں، اور اس کا جو ٹائم ہے PTCL اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اور منسٹری آف جو IT ہے اس کو سپروائز کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی اس سے وہ تمام کے تمام کیمرے آخر وہ پولیس کے لیے پولیس کنٹرول روم بنے گا، اس کا ہر چیزوں کو مانیٹر کیا جائے گا، تمام موومنٹ کو، تمام کی ڈیوٹیز کو، تمام ان کو شہریوں کو، بینکس
کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ آپ کے وہاں کیمرہ نہ لگاؤ اور وہ جو تمام کے تمام کیمرے ہر موسم کے لیے ہوں گے اور وہ کریں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہم ماڈرنائزیشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. ہاں ابھی تک جو آپ نے بات کی کہ FIR کا رجسٹریشن وہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہوا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ اگر لانچ ہو جاتا ہے تو اس سے فار بیٹر ہوگا, کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری اتنی پاپولیشن نہیں ہے. کوئٹہ میں 22 تھانے ہیں, 22 تھانے کا کرائم ریٹ آپ نکال کے دیکھ لیں تو وہ شاید جو ہے پنجاب کے ایک تھانے کا کرائم ریٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. ہمارے جو ہے ہمیں جو سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ ہے ہمارا ایریا 44% پاکستان. یعنی اگر گوادر کے شخص نے کوئٹہ آنا تو اس کو 22 گھنٹے چاہیے, اگر ڈیرہ مٹی کالج سے آنا تو اس کو جو ہے 16 گھنٹے چاہیے کوئٹہ پہنچنے کے لیے, ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے لیے. تو ہمارے ایریا کی وجہ سے ہوتا ہے پرابلم. ہمیں کبھی بھی پاپولیشن کا مسئلہ نہیں, کیونکہ پاپولیشن تو ہماری ہے بہت کم, تو وہ ماڈرن اکوپمنٹ ماڈرن چیز ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کوئٹہ جیسی جگہ میں ہم بایو میٹرک پہ آئے ہیں سیکٹریٹ کی. آپ میرے بلاک میں آئے ہیں, بایو میٹرک سسٹم وہاں لگا ہوا ہے. آپ ہم امپریشن دیتے ہیں, آپ جاتے ہوئے دیکھیں اس کو. ہر جگہ پہ ایک کمپلینٹ باکس ہم نے لگایا ہوا ہے, آپ باکس میں دیکھیں کسی شخص کو کوئی کمپلینٹ ہے وہ اس میں ڈال سکتا ہے. یہ چیز ہماری ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ ہونی چاہیے, جو کہ ہم ابھی جائیں گے انشاءاللہ, اس پہ ماڈرنائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اس سے خاطر خواہ بہتری آ جائے گی. یہ جو سر ٹارگٹ کلنگ میں لوگ شہید ہوتے ہیں دھماکوں میں, جو حکومت کی طرف سے بلکہ گورنر صاحب نے آرڈیننس بھی باقاعدہ پاس کی ہے 10 لاکھ کمپنسیشن کی, اس حوالے سے سر کوئی آپ لوگوں کا صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی خاص برانچ اگر آپ بنائیں اس میں اپنا اسٹاف رکھے؟ آپ آج تک آپ جماعتوں کے ذریعے ڈیل کرتے آئے ہیں, ایک خاص ہماری کمیونٹی کی ہے, تو اس میں کچھ کمپلیکیٹڈ مسائل ہمیں جو ہے فیس کرنا ہے. بہت سارے لواحقین ہم سے رابطے کرتے ہیں, بہت سارے چیکس اس میں جو ہے نا نام کی غلطیاں ہوتی ہے, پھر پروسیس میں جانا پڑتا ہے, تو پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے ہائی کورٹ سے لینا پڑتی ہے. تو اس میں اگر ان کو ڈیوریشن آف 1 منتھ یا 2 منتھ اس میں لگائے جائیں اور ان کو پے کیا جائے, اور اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو مخصوص کمپنسیشن کے لیے ہو, انہی کاموں کے لیے ہو, یہ کوئی بہتر کار نہیں ہوگا؟ ہمارے جی صاحب نے کہا ہے, ہمارے بلوچستان پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس نے کمپنسیشن ٹو دا سول وکٹم آف ٹیررسٹ ایکٹ کا باقاعدہ ایکٹ بنایا ہے, اور عام شہری بھی اس کو ہم 10 لاکھ روپے دیتے ہیں. پراپرٹی کے لیے بھی ہم نے رکھا ہے, ایون اگر اس کا گھوڑا گدا گاڑی یا اس کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کا بھی ہم نے کمپنسیشن کا قانون رکھا ہے. اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ باقاعدہ ایک سیل بنا ہوا ہے, کمپنسیشن سیل. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوتا ہے تو اس کی FIR میڈیکل سرٹیفکیٹ یہ تمام چیزیں ہو کے یہ ساری کی ساری چیزیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ آتی ہے کمشنر کے پاس, کمشنر سے پھر میرے پاس آتی ہے, میرے پاس چیف سیکرٹری اور پھر CM اور پھر بورڈ سے واپس آ کے ہم اس ڈپٹی کمشنر کو ریلیز دیتے ہیں, اور وہ لواحقین کو بلا کے ان کا سکسیشن سرٹیفکیٹ دے کے, ایک صاحب ہے اس نے 2 شادیاں کی ہیں 3 کی ہے یا شادی کی نہیں ہے, تو اس کے بعد لیگل ایئر کون ہوگا ہمیں تو نہیں پتا, وہ کورٹ چکے دے دیتے کہ جی اس کے بعد کا کوئی وہ نہیں, اس کا کوئی پروسیجر ہے. تو اس میں ہمارا جو میکسیمم ٹائم ہے, میکسیمم جو ہم نے اس قانون کے بننے کے وجہ وہ 3 months کا ہے, کہ یہ 12 ہفتے میں ہمیں دینا ہے اس کو. لیکن پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سکسیشن سرٹیفکیٹ لیٹ لاتے ہیں, یا وہ اپنے کلیم کو زیادہ کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہمارا کلیم جیسے دھماکوں, میری ایک دکان تھی, میں نے دکان میں 1 کروڑ کا مال پڑا تھا, میری گاڑی کو آگ لگ گئی. اب گاڑی کے لیے دکان کے لیے اصل ہوتی ہے کہ ان کو انشورنس کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو انشورنس کمپنی تو ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک منیمم لیول رکھا ہوا ہے ان کو دینے کے لیے کہ ہم کہیں, تو اس کے لیے باقاعدہ سیل ہمارا کام کرتا ہے, وہاں پہ ایک SO ہے کام کرتے ہیں. ہم کبھی بھی کسی پارٹی یا اس پہ نہیں جاتے, ہمارے پاس جو بھی لے کے آتا ہے, چاہے کمیونٹی کا کوئی بھی ہو شخص لے کے آ جائے. نارملی لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ چونکہ آفس میں آنا ہوتا ہے تو وہ لیڈیز وغیرہ کو نہیں بھیجتے, تو وہ 1 یا 2 مخصوص لوگ آتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بھی شخص لواحقین میں سے آ کے یہاں پتہ کر سکتا ہے, اور باقاعدہ ہم نے اس کو ایک ہمارے پاس لسٹ موجود ہوتی ہے, کہ ہم نے جن کو دیا ہمارے پاس اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ موجود ہوتا ہے. سر یہ ہمارے علاقہ مریابات میں تقریباً 4-4.5 لاکھ کی آبادی ہے, اور ان کو پاسپورٹ اور شناخت کارڈ کے حصول میں کافی دقت اور مشکلات پیش آتی ہے, اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں تو کافی خطرناک ایریا میں ہے, لوگ جا نہیں پا رہے ہیں. تو سابقہ درنے میں بھی جب پارلیمانی وفد ہمارے قائدین کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی, تو ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہزارہ ٹاؤن اور لندا روڈ میں ایک فرینچائز پاسپورٹ یا نادرا کا جو دفتر قائم کیا جائے گا. بے شک آپ وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس, اپنی جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کر کے سبمٹ کریں, وہیں سے ڈلیوری ہوگی. تو اس لیول پہ جو ہے آپ لوگوں کا کیا ریکمنڈیشن ہے؟
اس میں جی بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن یہ چونکہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، چاہے وہ نادرا ہو چاہے پاسپورٹ ہو، صوبائی حکومت کا سے ڈائریکٹ بھی تعلق نہیں ہے۔ ریکمینڈ تو کر سکتے ہیں سر، تو وہ ہم نے آلریڈی ریکمینڈ کیا ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹس پہ کیا وہ کرتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی وہ سسٹم ان کو انسٹال کرنا ہوگا کہ وہیں آدمی آتا ہے، وہیں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، وہیں تصویر ہوتی ہے، وہیں ہوتی ہے، یہ سارے کے سارا سسٹم ہے۔ اب انہوں نے کوئٹہ میں ایک سسٹم لگا دیے، کیا ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ یہ سسٹم 2 جگہ پہ اور لگا سکتے ہیں؟ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور ان کو ریکویسٹ بھی ہم کر چکے ہیں کہ آپ جتنے اپنے وسائل اس میں ایک اسٹرکچر کوئی بنائیں تاکہ زونز آپ کر لیجیے، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ زون۔ تو انہوں نے ابھی ایک سینٹرل زون رکھا ہوا ہے، ایک اس پہ رکھے، ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں وہ اپنے زون بڑھا کے اس میں رکھا لیں، تو ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ سر یہ 7 سالہ بچی سحر بطول جس کے ساتھ ایک انسانیت سوز واقعہ رونما ہوئی، اس کی والدین کا جو ہے نا کمپنسیشن سے ہٹ کے میں بات کروں کہ اس کی والدین کا ایک گھر ہے جو ان کو تعمیر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی مالی وسائل کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے، اور وہ یہاں پہ اس کی والدہ کو جو ہے نا کافی وہ سائیکو بھی ہوئی ہے، مطلب اس کو کافی خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ان سیف محسوس کر رہا ہے۔ تو آپ بحیثیت ہوم سیکرٹری بلوچستان، آپ ان کے ساتھ کمپنسیشن سے ہٹ کے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بطول کا جہاں تک واقعہ آپ کو شاید بھی پتہ ہو، پہلے تو ہم نے پوری اس کی فیملی سے ہم نے تعزیت کی اس بچی کے حوالے سے نوناک واقعے کی وجہ سے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا جو ملزم تھا وہ پکڑا گیا، جی اس نے کنفیشن کر لی، اور کنفیشن کرنے کے بعد ہم اس میں کلیئر ہو گئے، بچی تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ مرنے والا کون تھا اور کیسے اس نے کیا اور کس کے ذریعے دوپٹہ تھا جو بچہ اس نے کیا، تو ہم اس میں کلیئر ہو کہ کم از کم یہ انٹریس کیس نہیں کیا، یہ پتہ چلیے۔ کمپنسیشن ایک قانون ہے، اس ایکٹ میں آتا ہے تو کمپنسیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس کے لیے باقاعدہ ذات پہ اگر کوئی ڈسکرپشن گرانٹ ہوتی ہے، کوئی اور ہوتی ہے، تو وہ سی ایم صاحب یا کوئی اپنے اس میں سے کر سکتے ہیں۔ ہوم ڈپارٹمنٹ صرف لا اینڈ آرڈر اور وہ کمپنسیشن جو اس قسم کے ایکٹ میں کی جاتی ہے اس میں باقاعدہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، سو نائس، تھینک یو۔